اللہ روزے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے کہنے پہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. تو جب اس نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اور جس نے روزے میں حرام بھی نہیں چھوڑا، غیبت بھی نہیں چھوڑی، جھوٹ بھی نہیں چھوڑا، لوگوں کو اذیت دینا بھی نہیں چھوڑا، تلخ رویے بھی ترک نہیں کیے، گالی گلوچ سب و شتم کا مزاج بھی ترک نہیں کیا، لوگوں سے رشوت لینا اور لوگوں کو اذیت دینا بھی ترک نہیں کیا، تو پھر وہ بھوک کاٹ رہا ہے. وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم حلال بھی چھوڑو گے اور یہ حرام بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر وہ روزہ ہی نہیں. ہم ہر سال مشق کرتے ہیں، ماہ سیام گزر جاتا ہے، پھر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ روزہ تو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے. 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہمارے عیب جھڑ جانے چاہیے، ہمارے گناہ دھل جانے چاہیے، ہمارے اندر کو تقوی کے نور سے مالا مال ہو جانا چاہیے. لیکن ہم نے مشق کی نہیں، ہم کام چور رہے. تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جہاں کھڑے تھے وہیں رہے. تو روزے کا مقصد اتقاء کو پیدا کرنا ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اس کو ترک کرنے کا نام تقویٰ ہے. اور اگر کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے تو فوراً توبہ کی جائے، رجوع کیا جائے، ایسے امور بجا لائے جائیں جو اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ بن جائیں. حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے. خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، تنہائی میں ہو، ہجوم میں ہو، جہاں بھی تو رہے اللہ سے ڈرتا رہے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور اگر تم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر، تم ہوا وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی. وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. تو نیکی کرنے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد، تیسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی، حضور سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ میرے ماں باپ حضور پہ قربان. یہ ہوتا ہے، تھوڑی نیکیاں کر کے لوگ پھول جاتے ہیں، تھوڑی سی پرہیزگاری اختیار کر لی تو سمجھے کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے. کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا، کوئی کام ہو گیا تمہارے ہاتھ سے تو تم لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاؤ. تو یہ تو ہمارا دین نہیں کہتا. تو فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہے ایک تو اللہ سے ڈرتا رہنا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی اتبع السیئۃ الحسنہ، جب تم کوئی برائی کر بیٹھو تو اس کے فوری بعد تم نیکی کرو، تم ہوا وہ مٹا ڈالے گی اس کو. لکھتے لکھتے دھبا لگ جائے تو اس کو ریموو کر دیتے ہیں نا. زندگی میں چلتے چلتے گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی سے اس کو ریموو کر دو، تم ہوا مٹا ڈالے گی اس کو. اور پھر تیسری بات فرمائی وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے رویہ اچھا رکھنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، بدتمیزی کی زندگی نہ گزارنا. قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ حسن خلق ہے، جو پلڑے کو جھکا دے گا. تو کبھی اپنے رویوں کو کھردرا نہ ہونے دینا. تو ہمارے رب نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم عطا کیا، اور رمضان المبارک موسم ہے تقوی کے حصول کا. زندگی ثمر بار ہوتی ہے، تقوی کا پھل لگتا ہے. روزہ تقوی کی نشأت کا ذریعہ ہے، روزہ پیدا کرتا ہے اتقاء. لعلکم تتقون اس پہ شاہد عادل ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو جائزہ لینا پڑے گا کہ ان دنوں کے اندر ہمارے اندر کوئی تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا. میں اپنا جائزہ لوں اور آپ اپنے اندر ہی جائزہ لیں. ہم نے بھوک کاٹی ہے، پیاس گوارا کی ہے، رات تراویح بھی پڑھتے ہیں، تو کیا کوئی فرق پڑا؟ کوئی اتقاء کا نور نصیب ہوا؟ اگر نصیب ہوا ہے تو پھر مزید کوشش کیجئے بقیہ دنوں میں مزید نور نصیب ہو اور اتقاء کے اجالے حقیقت میں ہم پالیں. اور اگر وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کے، اور یہ ذہنی تاثر کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے باطن میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا پیچھے مڑ کے کہ ہمارے روزے
بے روح اور بے نور کیوں ہیں، ہمیں اس پر توجہ دینی پڑے گی۔